مجھے یاد ہے میری نانی مجھے جب واقعات سناتی تھیں، بہت ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے ذہن، کیونکہ انہوں نے وہ لائیو چیزیں دیکھی تھیں، اس کا ہمارے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا تھا. اور وہ جب وہ یہ بتاتی تھیں، اور مجھے آج تک وہ جملے نہیں بھولتے کہ ہمارے خاندان کی 3 بسز نکلی تھیں اور 2 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا. اس وقت تو شاید وہ تکلیف اتنی تھی. آج خاندان میں سے کسی کا ایک کا کھو جانا اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے. اور فائزہ دیکھیں لوگ کتنے بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں. میں جب اس کو سوچتی ہوں کہ جس عورت کا شوہر چلا گیا، بچے چلے گئے، اہل خاندان چلے گئے، وہ تنہا ہے، وہ کتنی اذیتوں سے گزری ہوگی. وہ مرد جس نے اپنے بچے بیوی کھو دیے، اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو کھو دیا، جس کی بیٹیاں اغوا ہو گئیں، جس کی بیٹیاں شہید ہو گئیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی. آپ اس ٹراما کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا، وہ بڑے مقصد کے لیے تھا، جس مقصد کو بحیثیت قوم کے ہم نے اس طرح سے یاد نہیں رکھا جس طرح سے یاد رکھنے کا حق تھا. آج اگر ہم استحکام پاکستان کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں رک کے یہ ضرور سوچنا ہوگا اس استحکام نہ ہونے کے پیچھے کیا ہے. قومیں محض مٹی سے، محض ان ساری چیزوں سے نہیں بنتی جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ عطا کیا ہوتا ہے. قومیں نظریات سے بنتی ہیں. اور وہ جیسے اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اس نظریے کی تحریک پاکستان کی بنیاد تھی، جو آئیڈیالوجی تھی، اور آئیڈیالوجی سبھی کی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک ایتھیسٹ کو دیکھیں، اس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ایک کرسچن کو دیکھیں، جیو کو دیکھیں، ہندو کو دیکھیں، ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہی ایک ہمت کا کام. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس میں ہے، آئیڈیالوجیکل کرائسس میں ہے، آئیڈینٹی کا کرائسس ہے. آج ہماری نسلوں کے پاس اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی سے وہ محبت نہیں رکھتے. ہمیں ضرور رک کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. جزاک اللہ خیر.